अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, 90 लाख से ज़ायद ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जिनमें से ज़्यादा तादाद जो है वो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी की है। इनको मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात होती हैं। इनकी मुश्किलात और शिकायत का अजाला करने के लिए पंजाब ने पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन जो है वो कायम किया है। ये कमीशन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के अजाला करने के लिए किस तरह से काम कर रहा है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ बैरिस्टर अमजद मलिक साहब मौजूद हैं। आप वाइस चेयरपर्सन हैं ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन पंजाब के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, आप इससे पहले ओपीएफ के चेयरपर्सन भी रहे हैं, आप ओपीसी के वाइस चेयरपर्सन हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या डिफरेंस आपको महसूस हुआ जब आपने यहाँ पे चार्ज संभाला? देखिए, आई हैव कम टू माई होम। मैंने इस अदारे का मसवदा तहरीर किया था उस वक़्त के वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ साहब की अहकामात के ऊपर। तो मैं समझता हूँ क्योंकि मैंने इसका कानून बनाया था, तो ये एक किस्म का घर वाली बात है। मैं समझता हूँ इस काम को, इसकी वर्किंग को, कैसे ये काम करेगा या कैसे ये काम करना चाहिए। ओपीएफ एक डिपार्टमेंटल एक चीज़ है जो पूरी दुनिया के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, स्पेशली गल्फ़ के लोगों को डील करती है, और वो एक लिमिटेड पब्लिक लाइबिलिटी कंपनी है जो नुमाइंदगी के लिए रिप्रेजेंटेशन करती है रियासत को। ये एक इंतज़ामी अदारा है, ये एक इंतज़ामिया है जिसके यहाँ डीआईजी हैं, डीपीओ हैं, डीआरओ हैं, कमिश्नर हैं। तो ये एक इंतज़ामी लिम्ब है जो तमाम 36 अज़ला में तारकीन वतन की शिकायत के अजाले के लिए कोशिशें करता है। तो ये टोटली डिफरेंट है। अच्छा मलिक साहब, कुछ दिन कबल आपकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई, उन्होंने आपको मुबारकबाद भी पेश की, आपकी काविशों को भी सराहा। तो बताइएगा क्या मुलाकात कैसी रही, और ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी इस वक्त स्पेशली आपको देख रहे हैं, उनकी बेहतरी के लिए क्या जो है डिस्कशन वहाँ पे जो है वो हुई हैं? देखिए, एक तो बात यह है कि ये बहुत अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस तैनाती को सराहा है, और उन्होंने कहा है कि तारकीन वतन हमारे लिए एक असासे की हैसियत रखते हैं, रोमिंग एम्बेसडर्स हैं वो, और हम सेंटर में भी और पंजाब में भी तारकीन वतन की फ़लाह के लिए, उनकी दादरसी के लिए, उनकी सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे। और उन्होंने कहा कि ओपीएफ की नुमाइंदगी दी गई है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, आपको यहाँ लगाया गया है, ओवरसीज़ मिनिस्ट्री लगाई गई है, तो हम काम से बोलते हैं, हम बातें नहीं करते। और ये सबूत है इस बात का कि हमने तेज़ी से चीज़ें लगाई हैं, और इसके बाद भी एडवाइज़री काउंसिल्स बन रही हैं, लोगों को लाया जा रहा है, सरमायाकारी की तरफ राग़िब किया जा रहा है। और यहाँ पे भी एयरपोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक ऐसा निज़ाम वज़े किया जा रहा है कि लोग अपने आप को वेलकम फ़ील करें। हमने भी, आपने देखा होगा कि ये 2.5 साल से यहाँ वाइस चेयरमैन ही नहीं लगा। जैसे ही हम आए हैं तो यहाँ एक चहल पहल है, और इस ऑफ़िस में चीज़ें लग रही हैं, तारकीन वतन ख़ुद आके चीज़ें ठीक कर रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि ये आउटलेट जो शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था, और अब मरीम नवाज शरीफ इसकी सरबराह हैं, तो ये तारकीन वतन की खिदमात के लिए हमतन गोश भी है और रेडी भी है। अच्छा मलिक साहब, ज़रा आ जाते हैं ओवरसीज़ कमीशन की तरफ। तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि क्या दायरा कार है इस कमीशन का, और किस तरह से ओवरसीज़ की बेहतरी के लिए काम करता है? देखिए, इस अदारे का मकसद ये था कि इन 36 अज़ला में पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग, जो भी उनको मरवजा शिकायत या उनको पाकिस्तान में कोई इश्यूज़ हैं पंजाब में, वो एक पोर्टल के ज़रिए शिकायत रजिस्टर कराएं, जहाँ भी बैठे हैं। अपने टेलीफोन के ज़रिए opc.government.pk के ऊपर जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यहाँ एक कमिश्नर हैं, पूरा एक निज़ाम है, एक बोर्ड है जो चीज़ें देखता है, और फिर वो डिस्ट्रिक्ट में भेज देता है। हमारे 36 अज़ला में डिस्ट्रिक्ट ओवरसीज़ कमेटियाँ हैं जो उस शिकायत के ऊपर 6 महीने के अंदर अंदर कोशिश करते हैं कि उसका अजाला हो और वो कंक्लूड हो। ठीक है। अब तक 34,950 शिकायत इस महकमे में आई हैं जब से ये बना है, और को 25,883 शिकायत हल हो चुकी हैं या कंक्लूड हो चुकी हैं। सो 8-10 हज़ार शिकायत ऑल द टाइम सिस्टम में होती हैं, 36 अज़ला में होती हैं, जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। और फिर इसकी ख़ास बात यह है कि हर ज़िले में
جو ڈسٹرکٹ اوورسیز کمیٹی ہے اس کے چیئرمین کے لیے اگر ایم پی اے اویلیبل ہو تو ٹھیک، نہیں تو اوورسیز پاکستانی کو لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو تاکہ وہ اپنے معاملات میں خود سٹیک ہولڈر ہوں، اور اس میں 2 اوورسیز ممبر لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے معاملات ہونے والے جو شکایات ہیں، جو ان کا پروسیس ہے، جس طرح ڈیل ہو رہی ہے، لوکل ڈی آئی جی سے ملنا ہے، لوکل ڈی سی سے ملنا ہے، لوکل ریونیو افسر سے ملنا ہے، تو آپ کی ایک قسم کا آپ کی شکایات کے حل کے لیے آپ کی ڈور سٹیپ کے اوپر آپ کو ایک کمیٹی فراہم کی گئی ہے تاکہ آپ کے معاملات کا حل نکل سکے۔ آپ دیکھیں کہ لیا میں رہنے والا آدمی اب لاہور آگے روز روز چٹھیاں تو نہیں دے سکتا، تو وہ لیا میں بھی انتظام ہوگا کہ وہ وہاں اپنے معاملات کا حل نکال سکیں۔ تو یہ ایک آئیڈیا ہے، اور پھر سرمایہ کاری ہے، کار خیر ہے، اس کے علاوہ لوگوں کا آنے جانے میں سہولیات ہیں، ٹورزم ہے، تو یہ ایک فل فلیج پاورفل ادارہ ہے جو ہر اس معاملے میں جس کا تعلق اوورسیز پاکستانیوں سے ہے اس میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اچھا، جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ پچھلے 2.5 سال سے کوئی وائس چیئرمین یہاں پہ نہیں رہا، تو جو کمیٹیاں ہیں وہ دوبارہ سے اب تشکیل ہوں گی، دوبارہ سے چیئرمین جو ہیں وہ منتخب ہوں گے، اس حوالے سے بتائیے گا، اور کیا یہ پروسیس جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے؟ دیکھیں اس کا کمیشن ہے، وائس چیئرمین تو لگنا ایک بات ہے، اس کا کمیشن ہے، پورا کمیشن بنے گا جس میں 9 ایم پی ایز ہوں گے اور 9 ہی اوورسیز پاکستانی ہوں گے، جو میڈم مریم نواز شریف کے نیچے کام کرے گا پورا کمیشن۔ پھر اس کے آگے ڈسٹرکٹ کمیٹیاں ہوں گی، جو ہر ضلع میں چیئرمین آف دی کمیٹی لگے گا، 2 ممبر لگیں گے۔ پھر اس کے ساتھ اوورسیز ایڈوائزری کاؤنسل ہے جو ایک نمائندہ باڈی ہوگی، جو پوری دنیا سے پنجاب میں رہنے والے رول ماڈل شخصیات کے اوپر مبنی ہوگی، جن سے ہم رائے لیں گے، جن سے ہم یو کے کی بابت کچھ چیز کرنا چاہتے ہیں تو یو کے لوگوں سے رائے لیں گے، یورپ سے لوگوں کے رائے لیں گے، گلف کے معاملات میں کویت، بحرین، قطر، عمان، سعودی عرب اور ابوظہبی میں رہنے والے لوگوں سے رائے لیں گے، تو اس کی بھی تشکیل جو ہے ان پروسیس ہے۔ یہ ایڈوائزری کاؤنسل، ڈی او پی سی، ڈسٹرکٹ اوورسیز کمیٹی، کمیشن، یہ تمام چیزیں پائپ لائن میں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 3 مہینوں میں یہ کنکلوڈ ہو جائیں گی۔ اچھا ملک صاحب، جو اوورسیز پاکستانیوں کا سب سے بڑا جو اہم مسئلہ ہوتا ہے وہ ان کی جائیداد کے حوالے سے ہوتا ہے کہ ان کی جائیداد کا تحفظ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، تو اس حوالے سے جو ان کی شکایات ہیں اس کا کس طرح سے ازالہ کیا جائے گا اور اس حوالے سے کس طرح سے کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں فون ٹیکس اور پی آئی اے کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے جو آپ نے بتایا ہے، اور میرے خیال میں اس کے اوپر ہمیں ایز اے معاشرہ بڑی پکچر دیکھ کے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بلیو کرتا ہوں کہ جیسے انصار اور مہاجرین تھے مدینہ کے وقت، کہ لوگوں نے اپنے گھر جو ہے مہاجرین کے لیے کھول دیے تھے اور ان کو جگہ دی تھی جب وہ ہجرت کر کے آئے، ہمیں اس کانسیپٹ کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس وقت لوگوں نے جو لٹ پٹ کے لوگ آئے ان کے لیے راستے کھولے، گھر کھولے۔ یہاں جو کام کے سلسلے میں ملک سے باہر لوگ جاتے ہیں، لوگ اس کے گھر کے اوپر قبضہ نظریں جمائے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال میں معاشرے میں کہیں نہ کہیں اس سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس طرح ایک گھر سے باہر مسافر جو ملک سے باہر کام کرنے جاتا ہے، آپ اس کی جمع پونجی کے اوپر ہاتھ صاف کر سکتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ ہی چینج کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایز اے معاشرہ اونرشپ لینے کی ضرورت ہے کہ کومل سلیم کی گلی میں اگر کوئی بندہ ملک سے باہر سعودی عرب رہتا ہے، اس کے گھر کے اوپر قبضہ کیسے ہو سکتا ہے اگر معاشرہ الرٹ ہو اور وائبرنٹ ہو، جاگتا ہو؟ تو میرے خیال میں پہرے داری معاشرے کو دینی پڑے گی، اس کے لیے میرے خیال میں سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور سوچ تبدیل کرنے کے لیے ہمیں اصل کی طرف لوٹنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے اوپر انصار اور مہاجرین کے وقت جن کے پاس کچھ تھا، جو ہیو ناٹ تھے، ان کے لیے جن کے پاس کچھ تھا انہوں نے اپنے راستے کھولے۔ ہمیں یہاں جو لوگ یہاں اپنی جمع شدہ پونجی چھوڑتے ہیں، جو ہمارا معاشرہ ہے، اس کو آگے بڑھ کے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اچھا ملک صاحب، کیا میکنزم بنایا جا رہا ہے کمیشن کے حوالے سے کہ ویسے تو رہائشی اسکیموں میں کوٹا بھی اوورسیز پاکستانیوں کا رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ قبضے ہوتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی گھروں پہ، زمینوں پہ، تو اس حوالے سے جو اوورسیز کمیشن ہے کوئی لائے عمل بنا رہا ہے اس کمیشن؟ اس کے سلسلے میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی کاوشوں سے سپیڈی ٹرائل کی کورٹ کا قانون جو ہے وہ پاس ہوا ہے، اور جلد اسلام آباد میں ایک سپیڈی ٹرائل کورٹ شروع ہو جائے گی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لینڈ رجسٹریشن کا جو نظام ہے وہ اگر کمپلیٹ ہو جائے تو آپ کو اپنے گھر کی رجسٹری کمپیوٹرائز
ڈیجیٹل چینل سے ملنی شروع ہو جائے گی. تو یہ ایک سٹیپ ہوگا ٹورڈز کہ آپ کے گھر پہ قبضہ نہ ہو. اگر ملکیت زیادہ ظاہر ہے اور اس میں کم سے کم ریونیو لوگوں کا عمل دخل ہے تو آپ کو کم از کم اگر آپ کے پاس ملکیت کے پیپر ہیں تو باقی کام آسان ہے. دوسرا آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا بات کی ہے, اس کے بھی ہم غور کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا نظام وضع کیا جائے کہ لینے اور دینے والا این او سی لے کر آئے اور سوسائٹیاں رجسٹرڈ ہوں گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ. گورنمنٹ آف پنجاب کم از کم ویٹ کرے کہ یہ سوسائٹی جو ہے یہ ویٹڈ ہے, اس میں جگہ خریدی جا سکتی ہے. کیونکہ سادہ لوگ پاکستانیوں کو پتہ نہیں ہوتا, وہ تو ڈیجیٹل وہ جو ہے پریزنٹیشن دیکھتے ہیں کہ ہمارا گھر پتہ نہیں کیسی جگہ پہ ہوگا اور وہ ڈیفینس کی طرح صاف شفاف. وہ جب یہاں آتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ جو رکشہ ہے وہ 1.5 گھنٹے کی مسافت پہ ہے یہ کالونی شہر سے باہر, تو ان کو اصل حقیقت کا پتہ نہیں. سو ویٹنگ کریں گے, کوشش کریں گے کہ این او سی ہو, لینے والا دینے والا این او سی حاصل کرے تاکہ اوور سیل نہ ہو. اب یہ ہو رہا ہے کہ گھر 100 ہیں, بکے 3000 ہیں, پیسے وہ لے چکے ہیں. اب وہ گھر جو ہے وہ کمیٹی ڈال کے ملے گا اس کا قبضہ, کیونکہ 3000 گھر بکے ہوئے ہیں, جگہ 100 کی ہے. پھر وہ جب اوور سیل کرتے ہیں تو پھر جن لوگوں نے گھر خریدا ہے وہ ان کو تنگ کرتے ہیں پھر کہ اب ایسکیلیشن چارجز دیں. اب گھر کی بنانے کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو آپ جی 20 لاکھ دیں, 30 لاکھ دیں. بہت سارے لوگ ہیں جن کو قبضہ نہیں ملا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے نوٹسز دے دیے ہیں کہ جی آپ کا گھر بنانے میں جو ہمیں پیسے لگے ہیں وہ بڑھ گئے ہیں, قیمتوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, چیزوں کی قیمتیں, اور آپ جی ایکسٹرا پیسے دیں. وہ شکایات جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تو ویٹڈ کالونیز ہونی چاہیے, دوسرا پراپر ٹیکس میکنزم ہونا چاہیے کہ لوگ سیلز کے وقت ہی ٹیکس ادا کریں, تیسرا این او سی ہونا چاہیے تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ لوکل نظام کے تحت این او سی جاری کرے. اگر کومل سلیم گھر لے رہی ہے تو اس کا این او سی ہو کہ یہ دے سکتی ہے, لے سکتی ہے, یہ اس کا وائریز ہے, فائنینشیل ایبلٹی ہے کہ گھر خرید لے, ٹھیک ہے, اور قسطیں دے سکتی ہے, کمائی ہے اتنی. جو بیچنے والا ہے اس کا چیک کیا جائے کہ کتنے نمبر پلاٹ بیچا ہے اس نے. ٹھیک ہے. سو یعنی 100 میں سے اگر 97 بیچ چکے ہیں تو وہ 100 3 ہی اور آکشن کر سکے, 3 ہی اور بیچ سکے, رادر دین کہ وہ 3000 گھر بیچ جائیں اور بعد میں جگہ نہ ہو. اچھا ملک صاحب, ایک آپ نے جیسے کورٹس کے حوالے سے بھی بات کی ہے, تو کیا کوئی ایسا میکنزم بھی بنایا جائے گا کہ کورٹس میں جو ججز ہیں وہ نومینیٹ کر دیے جائیں کہ یہ 2 ججز یا یہ 1 جج صرف اوورسیز کے کیس ہی سنے گا, اس طرح کا بھی کوئی میکنزم بنانے پہ چل رہا ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے اس سے پہلے کچھ سال پہلے یہ تو پالیسی میں چینجز لائے تھے وہ کہ اوورسیز کی جو عدالت ہے وہ الگ سے نومینیٹ ہوگا کہ یہ انہوں نے متعلقہ چیف جسٹسز کو پالیسی شفٹ کے ذریعے ہدایات دی تھی کہ جب اوورسیز کے معاملات آئیں تو آپ ڈیزگنیٹ کر دیں علاقے کا جو سیشن جج ہے یا ایڈیشنل سیشن جج ہے کہ وہ اس کو پرائرٹی کے اوپر سنیں. وہ پالیسی چینج تو ہے, لیکن میرے خیال میں پالیسی چینج بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اس طرح تو ہمیں تمام عوام کے لیے سپیڈی ٹرائلز اور سپیڈی کنکلوژن آف کرمنل جسٹس سسٹم کے تحت مقدمات کا حل ہونا چاہیے. لیکن جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹرائبیونل ہونا چاہیے. اگر آپ کے گھر کے اوپر قبضہ نہیں چھوٹ رہا تو آپ درخواست اس ٹرائبیونل میں دیں جو 2-3 پیشیوں میں 6 مہینے میں اس کی ڈگری جاری کرے, ادھر یا ادھر آر یا پار کرے, پتہ لگے کہ آپ کی اس معاملے میں بیسک ڈٹرمنیشن آف سول رائٹ کیا ہے, آپ کا رائٹ آپ کا ہے اس گھر پہ یا نہیں. جب آپ کے پاس وہ کورٹ کا آرڈر آ جائے گا تو آپ کے پاس فائنلٹی آ جائے گی کہ مجھے اب عدالت نے کہہ دیا کہ یہ میرا گھر ہے, خالی کریں, تو وہ انتظامیہ کو مدد کرنے میں آسانی رہے گی. کیونکہ انتظامیہ جب قانون ہاتھ میں لیتی, خود کرنے کی کوشش کرتی ہے, تو لوگ سٹے آرڈر لے لیتے جا کے کہ جی یہ تو میرا گھر ہے اور یہ تو پولیس والے جو ہے ہمیں بے دخل کر رہے ہیں اپنے گھر سے. تو وہ عدالت کی ڈگری اگر جلدی آ جائے گی تو ایسے معاملات میں جو انصاف کی ترسیل ہے وہ آسان تر ہو جائے گی. اچھا, جو اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں, اسپیشلی ابھی ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں, جن کا تعلق پنجاب سے ہے, وہ سرمایہ کاری جو ہے وہ اس میں جو ہے اگر بہتر کرنے کے لیے اپنی کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت سی ایسی جیسے گھروں کے لیے, اسکیموں کے لیے بہت سے ایسے فراڈ ہوتے ہیں. اسی طرح سے سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ بہت سے فراڈ ہوتے ہیں اور ان کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں. جب وہ انویسٹ کرتے ہیں تو ان کا جو پیسہ ہے وہ جو ہے وہ گھپلا ہوتا ہے آگے سے. تو اس حوالے سے بھی بتائیں کہ اس حوالے سے بھی اگر کسی کو کوئی شکایت ہو تو کمیشن کے پاس کس طرح سے آ سکتا ہے اور اس کا میکنزم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو میں نے کہا کہ ملا کے انویسٹمنٹ کروا لے تو اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو پنجاب اور اوورسیز پاکستانی آپ یہاں ہمارے پورٹل پہ شکایت رجسٹر کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نہیں بھی کر سکتے
تو ہم متعلقہ محکمے میں بھیج دیں گے. جو آپ باتیں کر رہی ہیں, پاکستان میں 2 ہی بڑے مسئلے ہیں اوورسیز کے لیے. ایک پیسے لے کے جعلی ملک سے باہر اینڈ ہیومن اسمگلنگ, جی دوسرا یہ غلط پلاٹ کی سیل. یعنی آپ کو پلاٹ ہوتا ہی نہیں ہے اور بک جاتا ہے کاغذوں میں. کئی لوگوں نے ایسے بھی پلاٹ بھیج دیے کہ کالونی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اور پیسے لے کے چلے گئے. تو بالکل آپ درخواست دے سکتے ہیں. اگر ہمارے جورسڈکشن میں یا ریمٹ میں نہیں بھی آتا ہوگا 36 اضلاع میں, تو ایف آئی اے ہے, نیب ہے, دوسرے ادارے ہیں, اینٹی کرپشن کا محکمہ ہے, ہم ان اداروں میں شکایت کو ریفر کر سکتے ہیں اور ہمارا محکمہ, ہمارے لوگ اس کو پھر پرسو کرتے ہیں, فالو اپ کرتے ہیں. اچھا, آپ شکایات کے حوالے سے بات کریں, جو آن لائن پورٹل آپ کا ہے تیزی سے مقبول ہو رہا ہے, کام کر رہا ہے, تو اس حوالے سے بتائیں کہ ان شکایات کا کس طرح سے جو ہے اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے, کہ اگر کوئی شکایت یہاں پہ درج ہو رہی ہے تو اتنے اسپیسیفک ٹائم میں جو ہے اس کو حل ہونا چاہیے, یا اسپیسیفک ٹائم پہ ایٹ لیسٹ رجسٹر ہونی چاہیے؟ نہیں, شکایت رجسٹر تو آپ نے کرنی ہے. آپ فون کے ذریعے شکایت رجسٹر کر سکتے ہیں. آپ ویب سائٹ پہ OPC پنجاب ڈالیں تو وہ نکل آتی ہے جی, اور پورٹل اس کے مین پیج پہ ہی ہے. آپ پورٹل پہ رجسٹر کرائیں. یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ, اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس. 5-10 سوالات ہیں, آپ کی شکایت رجسٹر ہو جاتی ہے. آپ اس میں لکھ سکتے ہیں میرا کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, پھر ہمارا محکمہ آپ سے رابطہ کر لیتا ہے. جی, وہ کتنے اسپیسیفک ٹائم میں جو ہے وہ محکمہ اس پہ ایکشن لیتا ہے؟ وہ ڈیلی کی بیسس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کیا شکایت رجسٹر ہوئی ہے, لیکن ود ان 7 days وہ آپ کی شکایت کو متعلقہ محکمے میں کمشنر صاحب کی اجازت سے وہ متعلقہ ڈسٹرکٹ میں ریفر کر دیتے ہیں. جب متعلقہ ڈسٹرکٹ میں ریفر ہو جاتی ہے تو پھر ہم بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پورٹل کے ذریعے, اور وہ پھر اس کے اوپر کمیٹی بٹھا کے دونوں پارٹیوں کو بلاتے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور کویسچن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جس کو لائر کی فیسلٹی چاہیے ہو کسی اوورسیز پاکستانی کو, تو یہاں پہ لائرز کو کس طرح سے منتخب کرنا ہے, یا اوورسیز جو کمیشن ہے وہ بھی لائرز جو ہے وہ ہائر کر کے دیتا ہے, یا یہاں پہ اپنا کیس کروانے کے لیے رجسٹر یا کسی بھی قسم کا دوسری پارٹی سے مطالبہ کرنے کے لیے یا کسی بھی سیٹلمنٹ کے لیے لائر کی جب ضرورت ہوتی ہے تو کیا اوورسیز کمیشن میں اس کی فیسلٹیز ہیں؟ اس میں ہمارے پاس پورا ایک لاء ڈپارٹمنٹ ہے جو سول لیٹیگیشن کے معاملات کو دیکھتا ہے. ہمارے پاس کوئی 3800 کے قریب لوگوں کے کیسز ہیں جو مختلف کورٹس میں پینڈنگ ہیں. اب جو نیا قانون بن کے آیا ہے اس میں فیسلٹی شامل کی گئی ہے کہ عدالتوں میں لوگ سفارت خانے کے ذریعے اپنے ملک سے گواہی ریکارڈ کروا سکیں گے. یہ ایک اچھی خوشائند بات ہے. ہم ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں یا کریں گے یا سوچ رہے ہیں کہ جو بندہ ملک سے باہر ہے, جب اس کا کیس لاہور میں لگتا ہے تو لاہور کا ڈسٹرکٹ اٹرنی اس کے لیے پیش ہو, یعنی ریاست اس مقدمے کی جو ہے کاروائی میں پارٹی بنے اور اس کو ریپرزینٹ کرے, کیونکہ وہ ملک سے باہر ہے, وہ پردیسی ہے, ملک سے باہر ہے, کام کے سلسلے میں گیا ہے, چھٹی نہیں مل رہی, آ نہیں سکتا, یا کوئی بیوہ ہے یا کوئی ڈسیبل ہے جو ان کی ریسٹرکٹڈ ایکسیس ہے, آنے جانے میں پرابلم ہے, UK سے آنا 500 پاؤنڈ کی ٹکٹ ہے تو شاید مشکل ہو آنا, اس میں ریاست وکیل پرووائڈ کرے. اس وقت تو ہم مدد لے سکتے ہیں, ہمارا لاء آفیسر پیش ہو سکتا ہے جو لاء ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہے. اگلے سٹیپ پہ اور ہم ڈسٹرکٹ اٹرنی یا ایڈیشنل ایڈوکیٹ کا جو کمیشن ہے اس کے اوپر ایڈوکیٹ جنرل بیٹھتا ہے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے, ہمارا لاء ڈپارٹمنٹ کیا وکیل پرووائڈ کرتا ہے ڈسٹرکٹ میں, اس کے اوپر مزید کام ہونے کی ضرورت ہے, اور ضرور کریں گے کہ جو آدمی ملک سے باہر ہے اس کے کیس میں اگر وہ نہیں آ سکتا تو متعلقہ ڈسٹرکٹ اٹرنی اس کی مدد فراہم کرے. دوسرا, کیا وہ اپنا وکیل کر سکتے ہیں؟ یہ ایک فری سٹینڈنگ آئینی رائٹ ہے کسی بھی کمپلیننٹ کا, کہ وہ ہمیں شکایت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب ان کا مقدمہ عدالت میں لگے تو وہ وکیل نہیں کر سکتے. وہ وکیل کر سکتے ہیں, یہ آئین ان کو اجازت دیتا ہے. اپنی مرضی کا وکیل کر سکتے ہیں, یہ بھی آئین ان کو گارنٹی فراہم کرتا ہے, اور ہم اس سلسلے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے تاکہ فار پیرٹی اگر وہ وکیل کرنا چاہتے ہیں, اپنی مرضی کا وکیل کرنا چاہتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم ایک سٹیپ آگے جا کے کوشش کریں گے کہ ان کے مقدمات جہاں پہ وہ آ نہیں سکتے, جہاں پہ وہ غیر حاضر ہیں, جہاں کوئی ڈسیبلٹی یا کسی ایسی وجہ سے وہ ملک سے باہر سے نہیں آ سکتے اپنے مقدمے کی پیروی کے لیے, اور مقدمہ بڑا اہم ہے, ہم کوشش کریں گے کہ قانون یہ فیسلٹی پرووائڈ کرے کہ ہم ڈسٹرکٹ اٹرنی آفس یا ایڈوکیٹ جنرل آفس کو کہیں کہ اس پیروی میں وہ ریاست کی بہاف کے اوپر اس تارک وطن کی مدد کریں جو ملک میں آنے سے خاص. ٹھیک ہے ملک صاحب, ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, اور بریک کے بعد ناظرین اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.
बड़ी ताकत कोई नहीं, मगर ये हकीकत सामने लाएगा कौन? हर हेडलाइन के पीछे होती है एक अनकही कहानी। तहकीक और तस्दीक के बगैर ये कहानी अनसुनी रह जाती है। हर खबर की सच्चाई जानने के लिए, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा की वबा से बचने के लिए बाखबर रहें, बाअसर रहें। न्यूज लाइन विद डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान, ओनली ऑन PTV न्यूज। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ बैरिस्टर अमजद मलिक साहब मौजूद हैं। आप वाइस चेयरपर्सन हैं ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन पंजाब के। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में अगर खुदा न खास्ता कोई इंतकाल कर जाए तो मैयत को पाकिस्तान लाना एक बड़ा मसला होता है और लवाहिकीन के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल की घड़ी होती है। तो इस सूरत हाल में जैसे आपने अभी PI के हवाले से बात किया, तो उसी से कॉन्टेक्ट कर रही हूँ कि किस तरह से जो कमीशन है वो अपना रोल प्ले करता है। देखिए, ये सबसे बड़ा OPF और OPC दोनों के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि जो तारके वतन मुल्क से बाहर जाता है काम के दौरान या अलालत की वजह से, जब वो फौत हो जाता है, जब उसकी बॉडी पाकिस्तान आती है तो वो एक पूरा प्रोसेस है। उसमें सफारत खाना इन्वॉल्व होता है, वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाता है, NOC चाहिए होता है कि आप पाकिस्तान आ रहे हैं या अगर आप फॉरेनर हैं। देन अगला है ट्रांसपोर्टेशन, कि आपने तजहीज़ तकफीन के बाद बॉडी को यहाँ लाना होता है। पुराने ज़माने में PIA की वजह से बॉडी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्री थी, फ्री ऑफ कॉस्ट थी जी, और वो 7-8 घंटे का रास्ता, UK से 7-8 घंटे का रास्ता था। डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम कनाडा 15-16 घंटे का था। अब जब से PIA की बंदिश हुई है, अब वो 1.5-2 दिन का मामला हो गया है। आप समझ सकती हैं, बहैसियत मुसलमान तजहीज़ तकफीन में जितना देरी होती है उतना ज़्यादा फैमिली में एंजाइटी होती है कि हमारा घर का आदमी, घर का फ़र्द जो है उसकी तजहीज़ तकफीन नहीं हो रही और लोग घर पे बैठे हैं और पता नहीं कब आना है। अब 36 घंटे कनाडा अमेरिका से 25 से 36 घंटे लगते हैं। UK से कम 1 दिन लग जाता है क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट ही नहीं है। एक फ़्लाइट है लंदन से इस्लामाबाद। मैनचेस्टर वाले लोग, ब्रैडफोर्ड वाले लोग, बर्मिंघम वाले लोग वो वाया कतर, अबू धाबी, ओमान आते हैं, तुर्की आते हैं, वो रुकती है फ़्लाइट, फिर आती है, डबल हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ जब वो बॉडी आ जाती है, कई दफ़ा एम्बुलेंस का इंतज़ाम नहीं होता, कई दफ़ा लोडर नहीं होता जो बॉडी को एम्बुलेंस में चढ़ा सके। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए मेरे ख्याल पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। कोशिश करेंगे कि लाहौर एयरपोर्ट हमारी आता है, जुरिस्डिक्शन में हमारे इलाके में आता है। कोशिश करेंगे कि वहाँ सेल्फ हेल्प की बेसिस के ऊपर ऐसी सहूलियात फराहम करने में अपना किरदार अदा करें और गवर्नमेंट को बावर करवाएं कि जब कोई आदमी आता है इस सिचुएशन में तो उसको मदद मिलनी चाहिए और एम्बुलेंस घर तक अच्छे तरीके से छोड़ के आए और उनके जो लवाजमात, जो वाजबात काबिल अदा होते हैं OPF के ज़रिए, उसमें भी तेज़ी आए ताकि लोग जल्द से जल्द, जिस घर में मैयत आई है उस घर को जो मदद चाहिए होती है, अगर वो तेज़ी से उनको वो मदद मिले तो ही कार खैर और ख़िदमत है। अगर वो उनको वो चेक जो है साल बाद मिले तो आपने उनकी मदद नहीं की बल्कि उनके ज़ख्मों पे मरहम ही रखा है। तो कोशिश करेंगे कि इस पहिए को जल्दी घुमाएं। अच्छा, मुल्क में एयरपोर्ट्स पर मुख्तलिफ जो हैं ओवरसीज़ के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे ओवरसीज़ के हवाले से जो है वो डेस्क जो है काउंटर्स बनाए गए हैं। तो इस हवाले से क्या, जैसे लाहौर एयरपोर्ट है या सियालकोट एयरपोर्ट है, वहाँ पे कमीशन भी अपना कोई डेस्क या काउंटर लगाने की कोई लाएअमल बना रही है ताकि जो ओवरसीज़ हैं जब पाकिस्तान लैंड होते हैं तो फौरी तौर पर जो भी उनको इशू होते हैं या मसाइल होता है वहाँ पर आपसे रब्ता कर सकें? एक तो ये है कि ये दफ्तर तकरीबन बंद पड़ा था, अब इसको खोल रहे हैं। कोशिश करेंगे कि मैडम मरीम नवाज़ शरीफ साहबा को जल्द से जल्द यहाँ दौरे की दावत दें और यहाँ पे नादरा का दफ्तर बंद हो गया है वो खुलवाएं, यहाँ पे खिदमत मरकज़ खोलें, यहाँ पे FIR का इंदराज होना चाहिए। आप यहाँ आई हैं शिकायत लेके, मुझे यहाँ से आपको थाने में नहीं भेजना चाहिए, यहाँ ही होना चाहिए, SHO बैठा होना चाहिए। हमारे पास DIG तशरीफ़ रखते हैं तो यहाँ पे SHO भी होना चाहिए जो यहाँ पे FIR दर्ज करे। तो एक तो ये बात है। दूसरा ये, आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं और जाने की, आप OPC में आएंगे, आपका मामला रजिस्टर हो जाएगा, शिकायत दर्ज हो जाएगी, मुतलका महकमे को चले जाएगी, मुतलका डिस्ट्रिक्ट को चले जाएगी। लेकिन ओवरसीज़ की जो OPF के जो बाकी डेस्क हैं, एम्ब्यूड्समैन ऑफिस के, नादरा, DG, MRP के जो एयरपोर्ट डेस्क हैं, कोशिश करेंगे कि उनको भी रिवाइव करें। वहाँ भी हम
کوشش کریں کہ وہاں ایس پی تعینات ہو اور وہ تھانے کا حیثیت حاصل کریں اور ایک ہی ڈیسک ہو. پرابلم یہ ہے کہ لاہور کا جو اوریجنل منصوبہ تھا اس میں 20 ہینگر لگنے تھے, وہاں 8 لگائے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ لاہور کا ایئرپورٹ ایکسٹینڈ ہو, بڑا ہو, اور اس میں جگہ بنے تو استقبالیہ ہو, وہاں پہ ویٹنگ ایریا ہو, وہاں پہ یہ ریسٹورنٹس اور ان کا ہال ہو, فوڈ مال ہو, جا کے تاکہ جو مسافر حضرات ملک سے باہر سے آتے ہیں, ہمارے بچے آتے ہیں, وہ اگر ویٹنگ ٹائم 3 گھنٹے میں کم از کم وہ اچھے طریقے سے وہ ٹائم گزارتے نہیں ہیں, تو کم از کم ایک اچھا تاثر لے کے جائیں. آپ قطر, بحرین, دبئی, عمان جائیں, وہ ایئرپورٹ پہ آپ کو پراپرلی آپ کی جیب سے پیسہ نکلوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے, چاہے آپ شاپنگ کریں, چاہے کھانا کھائیں, چاہے آپ گفٹ خریدیں. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو رینوویٹ کریں, اس کو ری وائٹلائز کریں. یہاں پہ لوگ وہ 2-3 گھنٹے جو سفر کے انتظار میں وہ گزارتے ہیں, وہ پاکستان میں اپنے ڈالر اور پاؤنڈ لگا کے جائیں, وہ اچھی چیزیں لے کے جائیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے والی چیزیں لے کے جائیں. ہمارے ملک میں بہت اچھی چیزیں بنتی ہیں, وزیر آباد میں, سیالکوٹ میں, ان علاقوں میں وہ پتھر کی چیزیں بنتی ہیں, ادھر باہر PK میں. تو یہ جو سندھی آرٹ ہے تو وہ یہ چیزیں اس لے سے کے ہماری جائیں. میڈ ان پاکستان پروڈکٹس جو ہیں وہ بھی پرموٹ ہوں گی, اور جو ہمارا ریونیو ہے اس میں بھی. جی بالکل. تو ہمارے یہ پورے ایک فلورز ہونے چاہیے کہ شاپنگ مال, فوڈ کورٹ اور ویٹنگ ایریا, نماز کا کمرہ. ہمارے تو یہاں پہ اس وقت بہت مشکل پڑتی ہے, جب آپ کی 2-3 فلائٹیں کٹھی جاتی ہیں گلف میں تو حالات بہت ہوتے ہیں. تو جگہ ہوگی تو ڈیسک بھی ہوں گے, جب جگہ ہی نہیں ہوگی تو آپ بڑی مشکل سے مسافر کو دوسری طرف لے جانے میں انٹرسٹڈ ہوں گے. آپ تو چاہیں گے ہی نہیں کہ وہ اس علاقے میں زیادہ دیر قیام کریں. تو شہباز شریف اور مریم نواز شریف کے پاکستان میں تو لوگوں کو دھڑا دھڑانا چاہیے, اور آپ کے ٹورزم زون ہونے چاہیے. آپ کے مری میں, ادھر کے گلگت بلتستان میں, ادھر ہڑپا موہنجو داڑو میں, اس طرح کے, اور بادشاہی مسجد اور اندرون شہر میں اس طرح کے پیکیجز ہونے چاہیے کہ لوگ آئیں دھڑا دھڑا اور اپنے بچوں کو دکھائیں پاکستان. اچھا, جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ ٹوریزم کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کمیشن جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے اوورسیز کی, تو اس حوالے سے بھی بتائیں کہ اگر کوئی ٹوریزم کے پوائنٹ آف ویو سے آنا چاہے تو اس حوالے سے جو کمیشن ہے وہ کیا ہیلپ کرتا ہے اوورسیز؟ دیکھیں, میرا تو یہ آئیڈیا ہے کہ جو ہمارے DOPC جو ڈسٹرکٹ میں چیئرمین نہیں لگیں گے, ہم صاحب ثروت اور ایسے لوگ لگائیں گے جو اپنے ضلع کو سمجھتے ہوں. ہم کوشش ضرور کریں گے کہ ان کے علاقوں میں آنے والے تارکین وطن اپنے وفد لا سکیں, ان کے دفتر کو وزٹ کر سکیں, اور اپنے علاقے میں جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اجاگر کر سکیں, تاکہ لوگ فخر محسوس کریں کہ ہمارا تعلق بہاول نگر سے ہے, ہمارا تعلق بہاول نگر سے ہے, یا بہاول پور سے ہے, یا ہم لاہور سے تعلق رکھتے ہیں, یا شیخو پورہ سے تعلق رکھتے ہیں. ہمیں ہرن منار لے کے جانا چاہیے لوگوں کو. اس طرح ہم کوشش کریں گے کہ لوگ جو ہے ٹورزم, اور ویسے بھی ریاست ٹو ریاست پرانے زمانے میں چلڈرن اسٹوڈنٹس کے وفود آتے تھے, پینشنر کے وفود آتے تھے, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ وفود آتے تھے. ہم کوشش کریں گے کہ یہ سلسلہ بہتر ہو, ریوائیو ہو, اچھے طریقے سے ہم ایک دوسرے کو باہم فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ لوگ پاکستان کا اچھا امیج لے کے باہر جائیں. ہمارے بچے پاکستان آنے سے گھبرائیں نہ, ہمارے بچے ہنستے ہنستے گرمیوں کی سردیوں کی چھٹیاں پاکستان گزارنے آئیں. یہی مطمع نظر ہونا چاہیے, اور فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے رادر دین ڈکٹیشن, کہ اب آپ آ ہی گئے ہیں لاہور میں تو آپ اپنی مرضی سے لاہور میں زندگی گزاریں. اچھا ملک صاحب, سعودی عرب کی بات کریں یا دبئی کی بات کریں تو پاکستانیوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ وہاں مقیم ہے, لیکن وہاں پہ جو زیادہ موسٹلی طبقہ ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے مزدور طبقہ ہے, ان کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیں کہ ان کے مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ OPC کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں, جو گلف میں ہمارے تارکین وطن رہتے ہیں وہ ایک بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں پاکستان کی. زیادہ تر جو گلف میں لوگ رہتے ہیں ان کی فیملیز یہاں رہتی ہیں اور وہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں. ہماری پرائورٹی میں ان کا جو شامل ہے کہ ان کی فیسیلیٹیشن کرنی ہے اور ان کو یہاں سہولیات کی فراہمی میں تیزی لانی ہے, اور ہم ایڈوائزری کاؤنسل میں بھی ان کا فیئر پورشن رکھ رہے ہیں. جو ڈسٹرکٹ کمیٹیاں بن رہی ہیں ان میں بھی زیادہ تر لوگوں کو وہاں کھپا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے ضلع میں توجہ دیں اور وہ کام میں مدد فراہم کریں. تو آپ کو نظر آئے گا کہ اوورسیز کے جو دبئی سے, عمان سے, کویت سے, بحرین سے, قطر سے اور سعودی عربیہ سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں, ہم ان کی نمائندگی ڈسٹرکٹ میں بھی دے رہے ہیں, ایڈوائزری کاؤنسل پہ بھی دے رہے ہیں,
कमीशन के ऊपर भी दे रहे हैं। अच्छा, दुबई इंतज़ामिया ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों की जो है वो अब बड़ी स्ट्रिक्टनेस कर दी है। एक टाइम था कि दुबई का वीज़ा सबसे इजीली लग जाता था, विद इन 24 आवर्स जो है वो वीज़ा आ जाता था। हमें रिस्ट्रिक्शंस का भी जो है इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से कमीशन किसी नरमी के लिए कोई राब्ता कर रहा है कि ये जो दुबई जैसी मुल्क में जहाँ हम ईज़िली जा सकते थे वहाँ पर भी अब हमें जाने के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, ये दुबई के वीज़ा इशू के ऊपर इसहाक डार से हमने बात की है। इसहाक डार साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो अपने काउंटर पार्ट के साथ इस मामले को इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर उठा भी रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ह्यूमन स्मगलिंग हो, ये बैगिंग वाला इशू हो, ओवर स्टेइंग हो कि लोग हरूब हो जाते हैं और फिर 10,000 जुर्माना होता है, वो फिर जुर्माना देने से कासर होते हैं, वो जेलों में पड़े रहते हैं। और या ये जो गलत अकामा के ऊपर कि आप गए किसी और अकामे पे हैं और काम कहीं और कर रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी शिकायत हैं। कोशिश करेंगे कि लोगों को हम लीगल वर्किंग की तरफ राग़ब करें और वो लीगली जाएं और लीगली आएँ। इसमें अवेयरनेस आप क्रिएट करें। हमारे पास बहुत सारे ऐसी शिकायत हैं लोगों की जिसमें लोग किसी का सामान लेके गए हैं और उसमें से ऐसी मेडिसिन या ऐसी ड्रग्स निकले हैं जो प्रोहिबिटेड हैं सऊदी अरब में। मसलन आप उम्रे पे गए हैं, आप किसी का बस्ता ले गए हैं, उस बस्ते में प्रोहिबिटेड दवाइयाँ, गोलियां हैं जो वहाँ पे क्लास ए ड्रग्स कंसिडर की जाती हैं और वो बंदे जेल में पड़े हैं। अच्छा, वो अपनी तरफ से तो इनोसेंट मिस्टेक है, लेकिन कानून की नज़र में तो वो जुर्म है। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर आगाही की कैंपेन ज़्यादा होनी चाहिए। एयरपोर्ट के ऊपर भी ऐसे मैसेजेस स्लाइड चलनी चाहिए। वैसे भी टिकटिंग के वक्त वहाँ पे ऐसी वार्निंग, जो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि आप अपना सामान खुद पैक करें, किसी का सामान लेके ना जाएं। ऐसी अद्वियात जो प्रोहिबिटेड क्लास ए ड्रग्स में आती हैं उनको ना लेके जाएं। मेरे ख्याल में सऊदी अरब में और गल्फ़ में ऐसी बहुत सारी शिकायत है जिसमें आप नॉर्मल यूज़ होने वाली ऐसी ड्रग ले गए हैं जो उस मुल्क में बैन है। तो ऐसी चीज़ों से परहेज़ करने के लिए आगाही मुहिम भी चाहिए, नोटिस भी चाहिए और अप्रोप्रिएटली यहाँ रोके। मसलन गरीब आदमी चला गया है, अब वो ड्रग में पकड़ा गया है, ना उसके पास केस लड़ने के पैसे हैं, ना वापस आने के पैसे हैं, ना जेल में जुर्माना देने के पैसे हैं। अब वो हर चीज़ चाहता है कि रियासत करे। अब अगर हर चीज़ रियासत नहीं करनी है तो रियासत थोड़े से पैसे लगा के पहले ही उनको आगाही कर दे कि अवेयरनेस कैंपेन के ज़रिए उनको मना करे कि जी आप ये काम करने से इज्तनाब करें। यू मे एंड अप इन अ डिज़ास्टर या यू मे एंड अप इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन जिसमें आपको फिर मदद की ज़रूरत होगी और वो मदद मुश्किल से मिलेगी। अच्छा मलिक साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नज़र में आपका एक अहम मुकाम है। यूरोपियन जो ममालिक में लोग हैं वो भी आपको कदर की निगाह से देखते हैं। तो एज अ वाइस चेयरमैन इस कमीशन का, ओवरसीज़ कमीशन का होने की हैसियत से आप ऐसे क्या इकदाम करने जा रहे हैं जिससे जो ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी हैं उनका एतमाद बहाल हो और वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं हमेशा जब भी किसी जॉब पे जाता हूँ तो मेरे माइंड में 8 से 10 पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि मैं काम करूँ। मेरी कोशिश ये होगी कि ये ऑफिस मेरी नज़र में बंद पड़ा था, पहले तो इसको खोला जाए, फिर चलाया जाए। फिर चलाने के लिए जो टूल हैं, एडवाइजरी काउंसिल, कमीशन और DOPC, उसको बनाया जाए। फिर इसके दरवाज़े तारकीन वतन के लिए खोल दिए जाए। ये जो सेक्रेटेरिएट है ये तारकीन वतन का है, इसकी अकाउंटेबिलिटी वो करें तो बेहतर है। तो खुली कचहरी का इनकाद हो, यहाँ इस लॉन में लोग आएँ, हमारे ऑफिसर्स बैठें, वो अपनी बात करें। अगर कोई सुनवाई नहीं हो रही तो वो निकल के फ़िल्टर होके आ जाएगी। वेबसाइट के ज़रिए करें, मुल्क से बाहर हम ओपन डेज़ करें और आगे ही मुहिम पैदा करें, गल्फ़ से स्टार्ट करें। मैं इस सिलसिले में इसी माह कुवैत जा रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा वापसी के ऊपर एक और रियासत जाऊँ। तो ये इस तरह मैं इस साल में कोशिश करूँगा कि तमाम गल्फ़ विज़िट करूँ और लोगों को आगे ही मुहिम के ज़रिए बताएँ कि ये दफ्तर है हमारा, अब इस दफ्तर को दोबारा इस्तेमाल करें, अपनी फ़ीडबैक से आगाह करें, तजावीज़ दें, आरा दें, ताकि हम इसकी एक्टिविटी बेहतर कर सकें। खुली कचहरियाँ मुझे बहुत अजीज़ हैं। मैं चाहता हूँ कि लोगों को यहाँ आके अपनी बात बताने में हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। फिर ये फैसिलिटेशन डेस्क है, एयरपोर्ट हो या वेबसाइट के ज़रिए फैसिलिटेशन के लिए हम वन विंडो फोरम अगर कर सकते हैं, वो बहुत खिदमत होगी। इन्वेस्टमेंट, पंजाब में भी इन्वेस्टमेंट फोरम बोर्ड है, सेंटर में भी फेडरल इन्वेस्टमेंट बोर्ड है। मैं चाहता हूँ कि ये अमेलगामेट हो गए, एक होने चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में डेयरी का कोई काम करना चाहते हैं, वन विंडो होनी चाहिए और वहाँ पे आप अपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन, VAT रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन,
یہ ساری چیزیں اس میں آپ کو مدد ملنی چاہیے. تیسرا یہ جو ہے آپ کی شکایات کی ترسیل اور یہ عدالتیں لگ رہی ہیں. شکایات کی ایک کوئی ڈیڈ لائن ہونی چاہیے جس میں اس شکایت کا ازالہ ہو. قبضے وبزے والا یہ کام جو ہے یہ لینڈ رجسٹریشن اگر ہو جاتی ہے تو یہ آدھا رہ جاتے, لیکن وہ جو آدھا بھی ہے یہ اگر آپ نے گرین سگنل آپ لوگوں کو یہ ریڈ ہیرنگ دیں گے نا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں, تو وہ لوگوں کے معاملات کے اوپر قبضہ نہیں کریں گے. اچھا ملک صاحب, تحریک انصاف نے کی حکومت نے جو ہے اس وقت میں بہت کیش کروایا اوورسیز پاکستانیوں کو ریلیف دینے کے, کیش کروایا اس چیز کو کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کو ریلیف دیں گے, لیکن الٹیمیٹلی ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح سے ہماری یوتھ کو ڈی ٹریک کیا, وہاں پہ اوورسیز میں بھی بہت سے ایسے اوورسیز پاکستانی ہیں جو ڈی ٹریک ہوئے ہیں. تو ان کو دوبارہ راہ راست پہ لانے کے لیے یا ان کو حقیقت سے روبرو کرانے کے لیے ایز اوورسیز کمیشن کے وائس چیئرمین آپ کیا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ جو ریڈیکلائزیشن ہوئی ہے, یہ جو آپ نے ان کو انتہا پسند سیاستدان بنا دیا ہے, جس کا نتیجہ 9 مئی کے واقعات اور ابھی جو پچھلے دنوں نومبر میں اسلام آباد میں ہوا ہے اس کی صورت میں نکلا ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کمزوری ظاہر کرتا ہے اور یہ اس کے دور رس اثرات ہوں گے معاشرے کے اوپر. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اوورسیز پاکستانیوں کو خان کے دور کے اقدامات اور شہباز شریف کے دور کے اقدامات اور مریم نواز شریف دور کے اقدامات سے موازنہ کریں. جب آپ موازنہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نواز شریف کے دور میں فل وقت منسٹر تھا, جونیئر منسٹر تھا, او پی ایف چیئرمین تھا, او پی سی میں وائس چیئرمین اور کمشنر اوورسیز سے تھے, 176 رکنی ایڈوائزری کاؤنسل تھی اور لوگوں کے معاملات اچھے طریقے سے حل ہوتے تھے. انہوں نے او پی ایف کا چیئرمین ہی نہیں لگایا 4.5 سال. وزیر زلفی بخاری رہے جو کبھی گئے ہی نہیں باہر, ظاہر ہے ان کو محل سے فرصت ملتی تو کہیں جاتے. اور پھر او پی سی بھی تقریباً جو ہے وہ ایک رامے صاحب آئے جو انہوں نے تھوڑا اچھا کام کیا, ادروائز تو تقریباً بند ہی رہا. اور وہ جو وزیر اعظم پجاموں والا نہیں, آپ نے محاورہ سنا, وہ پجاموں کی طرح یہاں وائس چیئرمین تبدیل ہوتے رہے. ہم اب یہ 2.5 سال سے بند پڑا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ باتیں وہ کریں جو آپ نے کرنی ہے. اب باتوں میں وہ اوورسیز میں سمجھتے ہیں کہ بہت مقبول ہے, لیکن جب آپ خود زلفی بخاری کے ساتھ برطانیہ گئے ہی نہیں ہیں, جہاں ان کی 26,000 ممبر کی تعداد ہے اور 7 لاکھ پاؤنڈ وہ ممبرشپ کی فیس لیتے ہیں, تو آپ نے کام کیا کرنا ہے؟ آپ تو مین اپنی بیس میں ہی نہیں گئے, اور وہ زلفی بخاری صاحب تب گئے جب حکومت گر گئی. تو یہ میرے خیال میں جب آپ کام سے موازنہ کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ پی ایم ایل این سے بہتر کام کسی نے اوورسیز میں کیا ہے. لیکن انہوں نے کیونکہ ڈیجیٹل فورم کے اوپر کام زیادہ, سوشل میڈیا کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے, اور ہائرڈ لوگ آ کے دنگا فساد کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ان کی آواز زیادہ ابھرتی ہے یا زیادہ چیختے ہیں, تو اس سے لگتا ہے کہ شاید وہ زیادہ پاپولر ہیں. اس کا حقیقت سے اتنا تعلق نہیں ہے. اچھا, پروگرام کے اینڈ پہ ملک صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے اس وقت جو اوورسیز پاکستانی آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو؟ میری اوورسیز پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ پاکستان کے ساتھ محبت آپ کا اثاثہ ہے, اور جن لوگوں کے پاس ملک ہے, شناخت ہے, جھنڈا ہے, ان کو اپنے ملک کی حفاظت بھی کرنی چاہیے, سپورٹ بھی کرنی چاہیے اور بلا شرط کرنی چاہیے. آپ بھی پاکستان کو سپورٹ کریں, آپ بھی پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کی مملکت کو, پاکستان کی حکومت کو سپورٹ کریں. کوئی بھی حکومت آتی ہے, اوورسیز پاکستانی ہمارا سرمایہ ہے, ہمارے رومنگ امبیسڈرز ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے داد رسی کے مواقع فراہم کیے جائیں, اور میں یہی کہوں گا کہ آپ اوورسیز میں بیٹھ کے پروپیگنڈے کی طرف دھیان نہ دیں, آپ خود پاکستان کے لیے مثبت پروپیگنڈا تشکیل دیں. پاکستان کو آپ سپورٹ کریں گے تو ہی پاکستان ترقی کرے گا. اگر آپ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے تو آپ وہ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے, آپ دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. وہ مخالفین کا کام ہے, وہ پاکستان کا کام نہیں ہے. یہ دروازے 24 گھنٹے تارکین وطن کے لیے کھلے ہیں. یہ ادارے جو بنائے گئے ہیں یہ آپ کی فلاح کے لیے بنائے گئے ہیں, آپ ان کا بھرپور استعمال کریں. میں نہیں یہ کہتا کہ یہ 100% پرفیکٹ ہے, لیکن آپ ہمیں بتائیں گے تو ہم 100% پرفیکٹ بنانے کے لیے
पूरी जद्दोजहद करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं जिनका ताल्लुक स्पेशली पंजाब से है, ओवरसीज़ कमीशन जो है ये आप लोगों के लिए खुला है। जैसे अमजद मलिक साहब ने भी कहा, आपको कोई भी कंप्लेन हो तो आप इनकी वेबसाइट पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो डायरेक्ट इनके ऑफिस में आ सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि हर वक्त इनकी जो ऑफिस है उसके दरवाजे आपके लिए खुले हैं। और एक और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि पाकिस्तान जो है वो आपका है, आपने इसको जो है वो आगे लेके जाना है, और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आप अपने मुल्क में करें एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। आप जहाँ पे करते हैं बिज़नेस, उससे बेहतर है कि आप अपने पाकिस्तान में करें, अपने पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। और ये भी मलिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये मैटर नहीं करता कि किसकी हुकूमत है, ये मैटर करता है कि ये मुल्क आपका है और इस मुल्क को आपने आगे बढ़ाना है। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।